السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کام کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی صورت سے آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، یہ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بإذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو پورا کا پورا قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے، مصحف جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام 30 پاروں میں ہے، اگر 30 پاروں کی تمام آیتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور اس کا انالائسس کیا جائے تو 3 حصوں میں ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ توحید، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، پورے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ہر چیز کے اوپر اختیار رکھنے والا ہے، علم کے اعتبار سے پورے کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں سے ایک حصے میں بیان فرمایا ہے، اور دوسرے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور تائید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کے اوپر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر دیا ہے۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ آخرت کے بارے میں لوگوں کے یقین کو، اس کے اندر جو سوچ ہے اس کو آخرت کی طرف موڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری حصے میں بیان فرمایا کہ کیسے انسان آخرت کے اوپر کانسنٹریٹ کرے، کیسے انسان یہ سمجھے کہ ہمارے لیے آخرت بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دلیلوں سے آخرت کے بارے میں، آخرت کی اہمیت کے بارے میں واضح طور پر آیات بیان فرمائی ہے۔ آپ قرآن کریم جب شروع کریں گے تو پہلی جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد جو دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ، آپ سورۃ البقرہ کو جب پڑھیں گے تو 4 آیتوں کے درمیان آیت نمبر 1 الف لام میم، دوسری آیت اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر غیب سے جو بہت ساری چیزیں مراد ہے، وہاں پر آخرت بھی مراد ہے، کیونکہ آخرت بھی ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے غیب بھی آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم سے انہی کو ہدایت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم جو ہے ہدایت والی کتاب ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اللہ نے اس طرح سے فرمایا قرآن کریم کے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی ایک مرتبہ تو غیب کی بات کی اور پھر بعد میں آخرت کو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا۔ اس سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے اپنے بندوں کو کہ آخرت کے اوپر یقین رکھنا اللہ کے بندوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آخرت پر جب یقین رکھیں گے تو اعمال بھی درست ہوں گے۔ آخرت پر یقین رکھیں گے، ابھی آخرت پر یقین نہیں ہے، یا زبان سے تو بول رہے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھ رہے ہیں، لیکن آخرت پر یقین نہیں تو کبھی بھی عمل درست نہیں ہوگا، کبھی بھی عمل درست نہیں ہوگا۔ یہ جو 2 آیات ہم نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں مختصر آیتوں میں اسی بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ امید نہیں رکھتے ہیں کیا مطلب؟ یقین ان کو نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ یہ جو سورہ یونس ہے، اس سورہ یونس کے اندر جو مخاطبین ہیں اصل میں وہ مشرکین مکہ ہے،
اور مشرکین مکہ کے جو من جملہ عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہے کہ وہ لوگ آخرت پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے. ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد ہمارا جسم مٹی کے اندر مل جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. یہ جو آخرت کے بارے میں محمد بتلا رہے ہیں ہم لوگ اس کو یقین نہیں رکھتے، اس کو مانتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور وہ لوگ جو دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے. اور آگے مزید فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. ہماری آیتوں سے مراد یہاں پر آیت نمبر 3 آپ اٹھائیے سورہ یونس، آیت نمبر 3 سورہ یونس، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اہم ترین نشانیوں کا ذکر کیا ہے جن کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد انسان آٹومیٹکلی اللہ کے وحدانیت کے بارے میں بھی یقین کرنے لگے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو برپا کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی یقین ہو جائے گا. ایک بار پھر ان آیتوں کو دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے کہ بے شک تم لوگوں کا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں، پھر عرش پہ مستوی ہو گیا، پورے کائنات کا انتظام کرتا ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا. دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ تمام چیزوں پر قدرت بھی رکھتا ہے، آخرت بھی برپا کرے گا، اور جب آخرت میں یہ انسان پہنچیں گے تو کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کسی کے بارے میں بھی نہیں کرے گا. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ تم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اور یہ سچا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور پھر یہ بھی کہا کہ جس اللہ نے تم لوگوں کو پہلے پیدا فرما دیا دوبارہ بھی پیدا فرمانے پر قادر ہے. جب پہلے پیدا کیا جبکہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اب جب دوبارہ اللہ مٹی میں تم کو ملائے گا تو دوبارہ پیدا کرنے کی بھی صلاحیت اور قدرت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کمپلیٹلی رکھتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو آیتیں بیان فرمائی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، اور بتلایا کہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. سورج چاند ستارے یہ جس طرح سے چل رہے ہیں، جس طرح سے اس کی وجہ سے دن اور رات آ رہے ہیں، جس طرح سے سردی اور گرمی ہو رہی ہے، جس طرح سے سورج اور چاند سے لوگوں کو بہت سارے فوائد ہیں، اسی طرح سے سورج اور چاند اور سیارے اور سیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس طرح سے چل رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کے اوپر بلا شرکت غیر اکیلے مالک ہے. لہذا جب وہ اکیلے مالک ہے تو جیسے پیدا کیا ہے دوبارہ تم کو آخرت میں لائے گا. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمیشہ دنیاوی زندگی میں ہی مست رہتے ہیں، ان کو بس دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا چاہیے، دنیا کے علاوہ ان کو کچھ نہیں چاہیے، ایسے لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے. اگر اس کو وہ کام میں لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر اور نشانیوں پر غور و فکر نہ کرے تو اس کو کبھی بھی آخرت کے اوپر یقین نہیں آ سکتا ہے. اللہ نے دیکھیے کیا فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں. ان تینوں کا ایک ٹھکانہ بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا بتلایا؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں وہ جس طرح سے عمل کیے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے. ترجمہ تو آیت کریمہ کا یہ ہے، مفہوم تو آیت کریمہ کا یہ ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، عقل دے کر کے پیدا کیا ہے، تمیز دے کر کے پیدا کیا ہے، اختیار دے کے، ارادہ دے کر کے پیدا کیا ہے، تو انسان کو دنیا کی زندگی میں مست نہیں ہونا چاہیے، دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں اس پر غور کرنا چاہیے. اس پر جب غور کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اس کو یقین ہوگا، اور جب اللہ کی وحدانیت پر یقین ہوگا تو پھر وہ آخرت پر بھی ایمان رکھے گا، آخرت پر بھی یقین رکھے گا. اور جب وہ آخرت پر یقین رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اعمال درست ہو جائیں گے.
جب آخرت پر یقین رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے اعمال درست ہو جائیں گے. اور اگر اعمال درست نہیں ہوتے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو سلف کے منہج پر چلنے والے بھی کہہ رہے ہیں, اور ہمارے اعمال درست نہیں ہے تو نہ ہم مسلمان ہیں, نہ ہم سلف کے منہج پر چلنے والے ہیں, اور نہ ہی ہمارا آخرت کے اوپر یقین ہے. اگر ہمارا آخرت کے اوپر یقین ہے تو ہم ضرور نمازوں کی پابندی کریں گے. اگر ہمارا آخرت کے اوپر یقین ہے تو ضرور ہمارے معاملات درست ہوں گے. اگر ہمارا آخرت کے اوپر یقین ہے تو ضرور ہمارے دل اور ہماری نیتیں صاف ہوں گی. اگر ہمارا آخرت کے اوپر یقین ہے تو ضرور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر اور نشانیوں پر غور و فکر کر کے مزید اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ سب چیز تو بہت دور کی بات ہے. اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں, اگر ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں, اگر ہمارے معاملات درست نہیں ہیں, اگر ہم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے, تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے اور ہم کسی بھی منہج پر نہیں ہیں, کسی بھی منہج پر نہیں ہیں. ہمارا کوئی منہج ہی نہیں ہے. ہم نفس پرست ہیں, دنیا پرست ہیں, ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے, ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا, اور وہ لوگ جو دنیاوی زندگی پر خوش اور مطمئن ہو گئے ہیں, اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں, غفلت برتتے ہیں, ان تینوں طرح کے لوگوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. کیوں؟ ان کے عمل کے بدلے میں. تو اس آیت کریمہ سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عمل کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں یا ہمارے سامنے پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے, اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اس میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جو دکھلائی گئی ہیں, جو بتلائی گئی ہیں, اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک دن اور رات کے عدل بدل کر کے آنے جانے میں اور آسمان و زمین میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کن عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ عقل مند جو اگر بیٹھے ہوں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے رہیں تب بھی ہم دنیا داری کی ہی باتیں کرتے ہیں, اللہ کی باتیں تو ہم سے نہیں ہوتی ہیں, دنیا داری کی ہی باتیں ہوتی ہیں. ہم ہو یا آپ ہو, کوئی ہو, ہمارا تو تجربہ کیا ہوا ہے. بیٹھے تو دنیا داری کی باتیں ہوئی, ان کی باتیں ہوئی, ان کی باتیں ہوئی. ہمارا یہ آج کے ڈیٹ میں ہمارا یہ اسٹیٹس ہے. اللہ نے فرمایا کہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو الذین یذکرون اللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, قیاماً کھڑے ہو کر کے بھی, وقعوداً بیٹھ کر کے بھی, وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جو پیدا کیا ہے اور اس میں جو چیزیں ہیں اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا, کس طرح سے پیدا کیا. اور کیا کہتے ہیں؟ ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تو نے جو آسمان بنایا چپ کے نہیں بنایا ہے, بیکار میں نہیں بنایا ہے. تو جو زمین بنایا ہے بیکار میں نہیں بنایا ہے. اس میں چاند جو ہے وہ بیکار نہیں ہے, سورج بیکار نہیں ہے, ستارے اور سیارے بیکار نہیں ہے. یہ جو پورا سسٹم کائنات کا چل رہا ہے یہ بیکار نہیں, اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی یقین کو مزید پختہ کرتے رہتے ہیں. اللہ آخرت میں ہمیں لے جانے والا ہے, مزید اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ نے ان دونوں آیتوں میں اسی بات کو بتایا ہے کہ اگر یہ چیزیں کسی انسان کے اندر نہیں ہوں گی تو وہ جہنمی ہے اپنے کرتوتوں کے بدلے میں, اور اگر اس کے اپوزٹ کوئی کام کرے گا یقینی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جنتی ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.